آپ کے سامنے دینی باتیں پیش کرنے کے لیے مجھے جو ہے اجازت دیتے ہیں، ہمت افزائی کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، جب آپ حضرات سے ملاقات کر کے جدا ہو کے جاتا ہوں تو بے حد غم ہوتا ہے کہ جیسے اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر جا رہا ہوں، اور جانے کے بعد دوبارہ آنے سے پہلے یہ خبر آ جاتی ہے کہ محلے کے، جماعت کے اور مسجد کے بہت سارے احباب میں سے فلاں 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 دنیا سے چلے گئے، ہے نا۔ گزشتہ ملاقات میں کئی لوگ تھے، اب وہ میرے سامنے نہیں، جیسے 3 سال پہلے آیا تھا، درمیان میں کورونا نے جو ہے خلل ڈال دیا، تو آپ کی مسجد کے مصلی راج احمد صاحب تھے، اب وہ نہیں۔ اسی طرح بہت سارے ساتھی، ہمارے بہن میں حبیب الرحمن صاحب تھے، اللہ یرحمہ، وہ جب تھے اب وہ نہیں۔ اسی طرح جو ہے ابھی کچھ پہلے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کرونا کے دوران ہمارے حافظ شیخ رحمۃ اللہ صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے کئی جنازے ایک ساتھ پڑھائے، ایک ساتھ 3 4 5 5 جنازے بھی جمع ہو گئے، جن کی نماز انہوں نے پڑھائی، جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے جب آتا ہوں خوشی ہوتی ہے، جب جاتا ہوں تو کچھ غم ہوتا ہے۔ بہرحال دنیا ایسی ہی ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، کہ ہم اور آپ یہاں پہ اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ ایک مسافر جب کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، آرام کرتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے، تو ہماری اور آپ کی زندگی بھی اسی طرح ہے کہ کچھ مدت کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا جو دوسرا مرحلہ آخرت، وہ مرحلہ انتظار کر رہا ہے، اس کی تیاری اس دنیا میں کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ بے شک آپ محنت کیجئے حلال کمائی کے لیے، تجارت کریں، زراعت کریں، ملازمت کریں، محنت کریں، ماشاءاللہ بالکل یہ مطلوب ہے، لیکن ہمارا جو دوسرا جو مرحلہ ہے، ہماری منزل ہے، وہ ہے آخرت۔ اس کے لیے ضرور عمل کریں تاکہ وہاں پہ افسوس نہ ہو۔ کیوں؟ دنیا چھوڑ کر وہاں جانے کے بعد ہم واپس یہاں آ نہیں سکتے، یہ سوچے کہ چلو ہم دنیا میں واپس جائیں گے، نیکی کریں گے، یہ موقع وہاں پہ نہیں ملے گا، اسی لیے جو کچھ تیاری ہے یہیں پہ کر لیں۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ترغیب دیتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، بخاری میں، مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کسی کے دل میں اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے کہ مجھے اللہ کا سامنا کرنا ہے، تو اسے چاہیے کہ فلیقل خیرا، بھلی بات کہو یا پھر خاموش رہو، ورنہ کیا ہوگا، کوئی بری بات نکلے گی، کسی کو تکلیف ہوگی، کسی کو نقصان ہوگا، پھر اگر وہ ہماری زندگی میں چلے جائیں دنیا سے، ہمیں دکھ ہوگا کہ دیکھو فلاں کو میں نے تکلیف دی ہے۔ اگر ہم دنیا میں ان سے پہلے چلے جائیں تو ہمیں دکھ ہوگا کہ میں نے فلاں کو تکلیف دی خواہ مخواہ کے۔ تو ہر حالت میں انسان اگر کسی اور کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس پر اس سے رنج ہوتا ہے، تو ایک انسانی فطرت ہے، تو ہم اپنے نام اعمال کو صاف ستھرا کر کے جائیں دنیا سے، اس بات کا خاص خیال رکھیے۔ اب اس کے بعد اللہ کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق میں اگر ہم توبہ کریں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے انشاءاللہ۔ بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندے ہمیں معاف نہ کرے۔ اسی لیے اپنے نام اعمال کو ہر طریقے سے اللہ کے حقوق کے بارے میں، نبی کے حقوق کے بارے میں، بندوں کے حقوق کے بارے میں صاف ستھرا رکھیں۔ تو یہ ایک میری چھوٹی سی بات تھی، یعنی ایک مقرر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک آپ کے بھائی کی طرح میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد دوسری بات، ہمارے ایک ساتھی جن کا سوال تھا کچھ دیر پہلے کہ جیسے میں نے کہا کہ جمعہ سے پہلے سنت نہیں ہوتی، نفل ہوتی ہے، جمعہ کی نفل، اور جمعہ کے بعد جو ہے سنت کی نماز ہوتی ہے جمعہ کی فرض ہونے کے بعد 4 یا 2۔ تو شک یہ ظاہر کیا کہ کیا یہ معاملہ خواتین کے لیے بھی ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر خواتین بھی مسجد میں ماشاءاللہ آتی ہیں تو ہم بہت زیادہ دعا دیں گے مسجد کے ان ذمہ داروں کے لیے جنہوں نے ماشاءاللہ خواتین کے لیے باقاعدہ جمعہ کے لیے انتظام کیا۔ اتنی خواتین اپنے گھر پر ظہر پڑھنے کے بجائے جمعہ کی نماز پڑھتی ہیں۔ اس کے سلسلے میں جو کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ان سب کو
اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، نیکی قبول فرمائے، خیر و برکت سے نوازے، اور صرف ذمہ دارانی نہیں، جو مسجد کی کمیٹی ہی نہیں بلکہ آپ تمام اس میں شریک ہیں، کیونکہ آپ تمام ان کا ساتھ دیتے ہیں، کمیٹی کا ساتھ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور پھر چندہ دیتے، جو بھی ہے چندہ اللہ کے لیے، دوبارہ کہتا ہوں آپ مسجد کے لیے دیتے، یہ بات ذہن سے نکال دیجئے، جو کچھ آپ دے رہے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے، تو گویا کہ جب آپ مسجد کو چندہ دے رہے ہیں، یہ مسجد کو نہیں بلکہ کس کو دے رہے ہیں؟ یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے رہے ہیں، جتنا دیں گے اس سے بڑھ کر آپ کو واپس معاوضہ دینا، یہ اللہ کا کام، اللہ کی ذمہ داری، اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے، تو چھوڑ دیجئے کہ میں نے دیا تھا میں پوچھوں گا، یہ ارادہ نکال دیجئے۔ تو آپ تمام کے تعاون سے اتنا بڑا جو کام ہوتا ہے، تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ خواتین اگر مسجد میں آ کر نماز پڑھتی، جمعہ کی نماز مثلا، تو جو آپ کریں گے وہی خواتین بھی کریں گی، جمعہ سے پہلے نفل نمازیں پڑھیں گی، جمعہ کا خطبہ سنیں گی، جمعہ کی نماز امام کے پیچھے عورتیں پڑھیں گی، پھر جمعہ کے بعد 4 سنت 2 اور 2 کر کے یا 2 سنت پڑھ کے جائیں گی۔ لیکن اگر خواتین کسی وجہ سے مسجد میں نہیں آ پاتی ہیں، اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیتی ہیں، جیسے کوئی مریض ہے مسجد میں جمعہ کے لیے نہیں آ پاتے، اپنے گھر پہ نماز پڑھتے ہیں، مثلا بہت سارے مریض ہیں مثلا، تو خواتین بھی اسی طرح اگر وہ اپنے گھر پر نماز پڑھ رہی ہوں ظہر کی نماز، تو خواتین جمعہ کی طرح نہیں کریں گی، بلکہ ظہر کیسے پڑھتے ہم لوگ، جیسے ہم نے کل بتا دیا کہ ظہر کی نماز سے پہلے سنت کی نماز 2 اور 2، یعنی اگر ہو سکے تو 4 پڑھیں، یا پھر کم از کم 2 رکعت پڑھیں، پھر فرض کی نماز جو ہے ظہر کی 4، پھر سنت، تو ان کی نماز بالکل الگ ہوگی، جمعہ کی طرح ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک سوال تھا۔ دوسرا سوال جو تھا کہ اگر کوئی سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اقامت ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں جب فرض نماز کی اقامت ہو گئی تو اس فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ فرض کی نماز آغاز ہونے کے بعد نفل یا سنت پڑھتا ہے، اس کی نماز فرشتے نہیں لکھتے۔ لیکن کوئی کھڑا ہو گیا تو یعنی 1 رکعت ختم ہو گئی، دوسری رکعت کے آخر میں ہے، تو وہ بندہ جو ہے مختصر کر کے، یعنی تسبیح 3 کے بجائے 2 بار پڑھے، اس طرح کر کے مختصر کر کے نماز کو جلدی فارغ کر کے آ سکتا ہے۔ لیکن نماز کھڑی ہوئی پھر آ کے دوبارہ ہاتھ باندھتا ہے، اس کی وہ نماز باطل ہے اور وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ جماعت کی خلاف ورزی وہ کر رہا ہے۔ اسی لیے اگر ٹائم کم ہے تو انتظار کرے کھڑے ہو کے، جیسے ہی جماعت ختم ہو جاتی ہے نماز امام کے ساتھ نماز پڑھے، پھر اس کے بعد سنت نماز بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 سوالات تھے جس کا جواب میں نے دیا۔ اب اس کے بعد مزید کچھ باتیں ہو تو آپ کے ذہن میں جو ہے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ وہ جواب بھی انشاءاللہ دیا جا سکے۔ جی، تو فجر کی سنت کے بارے میں بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سنت موقدہ کی نمازیں ہیں، جیسے فجر سے پہلے 2 رکعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرض نمازوں کے علاوہ سنت نمازوں کی پابندی کرتے، لیکن سفر میں پیارے نبی جو ہے 4 سنتوں کو چھوڑا کرتے تھے۔ سفر میں 4 سنتوں کو، 4 اوقات کی سنتوں کو چھوڑتے تھے۔ وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ظہر سے پہلے والی سنت، ظہر کے بعد والی سنت، مغرب کے بعد والی سنت، عشاء کے بعد والی سنت، ان نمازوں کو پیارے نبی چھوڑا کرتے تھے۔ لیکن فجر سے پہلے سنت پیارے نبی سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور وتر کی نماز بھی پیارے نبی جیسے فرض پڑھتے، وتر کی نماز بھی برابر ادا کرتے۔ اب بات آپ کے سامنے صاف ہو گئی۔ اب آتی ہے بات فجر کی سنت۔ اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان بھائی جلدی آ گئے تو سنت وہ پڑھیں، لیکن اگر دیر ہو گئی، ایسی صورت میں جماعت کھڑی ہونے کے بعد پیچھے سنت کی نماز شروع نہ کریں۔ اگر وہ شروع بھی کرتا ہے تو فرشتے اس کی سنت کو نہیں لکھتے، اللہ تعالیٰ اس سنت کو قبول
نہیں کرے گا۔ پیارے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ادھر پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، وہ پیچھے سنت پڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی کو اندازہ ہوا حرکت کی وجہ سے، تو پیارے نبی نے دیکھا، اس کے بعد ان کو ڈانٹا کہ ایک طرف میں نماز پڑھا رہا ہوں، تم پیچھے سنت پڑھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری سنت کو کیسے قبول کرے گا؟ سنت قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بجائے پیارے نبی نے ایک اور دفعہ ایک صحابی کو جماعت کے بعد سنت پڑھتے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ کون سی نماز تم پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں آنے تک جماعت کھڑی ہو گئی، سنت میں نے پہلے نہ پڑھی، اب پڑھ رہا ہوں۔ پیارے نبی خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سنت کی نماز فرض کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عادت نہ بنا لیں، ہمیشہ ایسے ہی کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سنت کا وقت کب ہوتا ہے؟ فرض سے پہلے، یہ عادت بنا لیجیے۔ تو یہ بات ہو گئی شیخ۔ تو اس میں ہمارے ایک محترم حضرت کا یہ سوال ہے کہ تلاوت کلام پاک کے لیے باوضو ہونا شرط ہے یا نہیں؟ تلاوت، قرآن کی تلاوت، تو قرآن کی تلاوت جو ہے یہ بہت اہم عبادت ہے۔ قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کیسے سمجھیں گے، عمل کیسے کریں گے، اسلام پہ قائم کیسے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا کس کام کے لیے؟ عمل کریں، عمل نہیں کریں گے تو ایمان قائم نہیں رہتا۔ تو اس اعتبار سے قرآن کی تلاوت یہ ایک حق ہے۔ اب اس کے بعد تلاوت کے لیے ہماری کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اس کا مطلب کئی حالات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایک ہے ہم قرآن مجید ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں، یا جن کو زبانی یاد ہے بغیر قرآن لیے ہوئے ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس میں جو بات ہمیں دلائل کی روشنی میں ملتی ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت زبانی کرتا ہے، ہاتھ میں نہیں پکڑتا، تو وضو رہے وضو نہ رہے ہر حال میں وہ زبانی تلاوت کر سکتا ہے بغیر وضو کے۔ لیکن اگر جنابت کی حالت ہے، یعنی احتلام ہو گیا، مباشرت ہوئی، غسل کرنا فرض ہے، ایسی صورت میں یہ شخص جو ہے نہ زبانی پڑھ سکتا ہے نہ قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتا ہے۔ اب آتی ہے بات، آج کل کے دور میں ماشاءاللہ موبائل فون میں قرآن آ گیا ہے نا، تو آپ قرآن میں موبائل میں ایپ ڈال سکتے ہیں، تو موبائل کے اندر اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو بغیر وضو کے بھی موبائل کو پکڑ کر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن جنابت کی حالت میں نہیں، بغیر جنابت کے، کیونکہ غسل کرے اس کے بعد ماشاءاللہ قرآن پڑھے، نماز پڑھے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب آتی ہے بات حیض و نفاس کا معاملہ۔ حیض کے 7 دن، نفاس کے 40 دن، ان دنوں میں خاتون کیا قرآن کی تلاوت کر سکتی کہ نہیں؟ اس میں اکثر علماء نے منع کیا کہ قرآن کی تعظیم، قرآن اللہ کا کلام ہے، مقدس کلام ہے، حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اسی لیے خواتین کو ان دنوں میں تلاوت نہیں کرنی چاہیے، یہ اکثر علماء مانتے ہیں۔ لیکن پھر اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم، ابن عثیمین، ابن باز جو محقق علماء، اور البانی رحمہ اللہ، تو ان علماء نے تحقیق پیش کی کہ کہیں بھی ہم نے یہ حدیث نہیں دیکھی، بلکہ ان سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کہیں یہ حدیث ہمیں نہیں ملی کہ حیض و نفاس کی حالت میں خاتون قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ جو روایات ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، مستند نہیں ہیں۔ اگر اس طرح ہوتا تو یہ بات عام ہو چکی ہوتی کہ صحابہ کی بیویاں قرآن کی تلاوت نہ کرتی، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان خواتین تلاوت سے محروم ہو جائیں، بلکہ خاص طور پر کوئی خاتون حافظہ ہوتی ہے، کوئی مدرسہ ٹیچر ہوتی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے، قرآن کی یاد کرتی ہے، تو ان تمام لڑکیوں کو ہم محروم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کوئی بھی خاتون حیض و نفاس کی حالت میں ہو تب بھی تلاوت کر سکتی ہے زبانی۔ لیکن اگر یہ خاتون جو ہے اگر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا چاہے، اگر موبائل میں پڑھنا چاہے، کوئی حرج نہیں، اور اگر مصحف کو، قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا چاہے تو علماء نے بات پیش کی کہ ہاتھوں میں دستانے پہن لے، یعنی جو گلوز ہوتے ہیں ان کو پہن لے، پھر قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھیں، تو ایک آسان راستہ علماء نے بتایا ہے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، امید ہے کہ بات صاف ہوئی۔ اب ایک اور بات جو ہمیں ملتی ہے کہ
علماء کے بیانات کو جو ہے ویڈیوگرافی کر کے اس کو عام کرنا جیسے پھیلایا جاتا ہے، اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ بے شک تصویر لینے سے منع کیا گیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، پیارے نبی نے سختی سے منع کیا۔ اب تصویر سے مراد کون سی تصویر ہے؟ اس سے مراد کیا جو اسٹیچو ہوتا وہ مجسمہ ہے، یا پھر وہ تصویر جو کہ تصویر بنا کر شکل صورت بنا کر لٹکائی جائے؟ تو بے شک اسٹیچو بنانا، اس کو بھی تصویر کہا جاتا ہے، مجسمہ پتلا جسے کہتے ہیں، مورتی جسے بت ہوتا ہے، وہ تو حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر فوٹو بنا کے عزت کے لیے کہیں اونچی جگہ پہ لٹکانا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی تعظیم کریں، یہ بھی حرام ہے۔ اب تیسری بات یہ آتی ہے کہ ویڈیوگرافی کر کے اس کو آن کیا جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں، وہ تصویر آپ کے سامنے مستقل طور پر نہیں رہتی، آتی ہے جب آپ بند کرتے ہیں تصویر آپ کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے۔ تو پھر علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس کی وجہ سے دینی فائدہ، علمی فائدہ ہوتا ہے، اور گمراہی پھیلانے والے گمراہی کے لیے اس ذریعے کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم لوگ ہدایت کے لیے یہ ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اطمینان نہیں ہے تو نہ کرے، ہم زبردستی نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو مجھے اس بات پہ اطمینان ہے کہ اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں رہے گا۔ اور کچھ بات پوچھنا چاہیں تو میں بتانا چاہ رہا تھا ہمارے اپنے بھائیوں سے کہ آج کل ایک ماحول اس طرح عام ہوا ہے کہ جیسے ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں اپنا خاص طور پہ وجے واڑہ کا، فاروق نگر کا ماحول بالکل حیدرآباد کی طرح، بالکل ماشاءاللہ جدھر بھی دیکھیں داڑھی والے، ٹوپی والے، سلام کو عام کرنے والے، بہت اچھا لگتا ہے، ایک ایمانی منظر نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ۔ اور مسجد اذان ہوتی ہے، مسجد کے سامنے سے آنے جانے والے، کتنی خوبصورت یہ بات اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور خواتین نکلتی ہیں، پردے کی خواتین، پردہ دار خواتین، تو یہ ماحول جو ہے رحمت کے فرشتوں کا ماحول ہے کہ یہاں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس ماحول میں ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ مسلمان جب کسی نئے محلے میں جاتے ہیں، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں اور اپنے مکانات آس پاس لیتے ہیں۔ کیوں؟ مسجد میں باجماعت نماز کی سہولت ہو، اور اذان کی آواز آئے، نماز کی آواز آئے، درس اور بیان کی آواز آئے، تلاوت کی آواز آئے، ایمان میں تازگی ہو، جماعت چھوٹ نہ جائے، بچے بھی آرام سے نماز کے لیے آ جائیں، یہ نہ کہے کہ مسجد دور ہے، پیروں میں درد ہوتا ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، ایسا کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یورپ میں بھی یہی معاملہ ہے، جہاں پر مسجد ہے وہاں پہ مسلمان ہمارے بھائی بستے ہیں، بھائی بہنیں ماشاءاللہ، تو وہ مساجد کے قریب چونکہ مکانات خریدتے ہیں، تو مساجد کے قریب سب سے زیادہ مکانات مہنگے ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں، مسجد کے دور سستے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہوتا۔ مساجد کے قریب مسلمان چونکہ زیادہ قیمت ڈال کر بھی مکانات لیتے ہیں، یہ ایک ایمان کی نشانی ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہاں پہ دین سے دور تھے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین سے دور تھے، تو ماشاءاللہ دین کے قریب آتے ہیں، اور جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو بھی دین کی طرف لے آتے ہیں۔ وہاں پہ چرچ وغیرہ وہ بک جاتے ہیں، ان کو خریدنے میں پیسہ دیتے ہیں، ان کو خرید کر ان کو ریپیئر کر کے ٹھیک کر کے مساجد میں تبدیل کرتے ہیں، تو بہت بڑی خوشی کی بات ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ بچے ہمارے اور آپ کے ماشاءاللہ جب گھر سے باہر نکلیں تو جو شارٹ جو کپڑے ہوتے ہیں، ایسے کپڑوں کی عادت آپ چھڑا دیجیے۔ گھر میں ہیں مشکل نہیں، جیسے ہم لوگ گھر پہ بنین پہن کے گھومتے ہیں، لنگی پہن کے گھومتے ہیں، اور کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات سڑکوں پہ آ جائے اچھی عادت نہیں ہے۔ اپنے ماحول کو، اپنے محلے کو یہ ایسی باتوں صاف ستھرا رکھیے۔ کون؟ ہم ہی ہے نا، آپ اور ہم، اور ہماری اور آپ کی اولاد، ہمارے اور آپ کے بچے بھی باہر کے نہیں، ہم اپنے بچوں کو اچھے لباس کی عادت ڈالیں۔ ایک اور بات آپ کو پتا ہے کہ یورپ کے اندر ایک نیا نعوذ باللہ ایک غلط جو ہے، ان جو بہت ساری غلطیاں ہیں، کیونکہ دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام سے دور ہوں، لیکن جتنا وہ آپ کو دبانا چاہتے ہیں آپ کا ایمان ماشاءاللہ اور مضبوط ہوتا ہے، اتنے ہی آپ اللہ کے قریب آتے ہیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پر تھوڑی سی مثال میں دیتا ہوں کہ جب ایک بچہ باہر نکلتا ہے، کوئی ڈرانے والا آ جاتا ہے، مذاق کے لیے ڈراتا ہے، بچہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ماں یا باپ کے پاس بھاگتا ہے،
بلی بھی نظر آئی گھر میں بھاگ کے آتا ہے، کتا بھی نظر آیا بھاگ کے آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دشمن ہمارے پیچھے لگے ہیں، ہمارے اسلام و ایمان کو ہم سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہم کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو شیطان جب اس طرح پیچھے لگتا ہے تو جتنا زیادہ شیطان، جتنا زیادہ دشمن مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں، اتنا ہی زیادہ مسلمان اللہ کے قریب آتے ہیں، دین کے قریب آتے ہیں، آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ تو یہ جذبہ دشمن یہ بات نہیں سمجھتے، اسی لیے کیا کر تفرقہ ڈالنا، پریشان کرنا یہ سوچتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ مسلمانوں کو پریشان کریں گے اتنا ہی زیادہ مسلمانوں کا ایمان ماشاءاللہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو وہاں کی جو کئی برائیاں، ان میں سے ایک برائی آپ نے سنی ہوگی LGBT، نعوذ باللہ۔ تو اس فرقے نے بہت ساری پریشانیاں کھڑے کرنے کی کوشش کی، تو ان میں سے ان کا جو طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان وہاں کے چاہتے ہیں، اور وہاں کے گمراہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرے، لڑکا لڑکا دلہا دلہن بنیں گے، یا لڑکی لڑکی دلہا دلہن بنیں گے۔ اسلام میں تو یہ نہیں ہے، لڑکے کی شادی لڑکی سے ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اسلام میں لڑکی کی شادی لڑکے سے ہوتی ہے۔ تمام جتنے مذاہب ہیں، مسلمان ہو، ہندو ہو یا عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، اس طریقے کو مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس صحیح طریقے کو ختم کر کے غلط گندے اور ناپاک جذبات کو پھیلانے کے لیے لڑکا لڑکا شادی کرنا، لڑکی لڑکی شادی کرنا، نعوذ باللہ، یہ غلط جذبات کو، غلط خیالات کو عام کرتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد جب یہ بات مسلمانوں میں بھی داخل ہو جائے گی تو ان کو روکنا جو مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم تربیت اس طرح کریں، اسلامی تربیت، ان کے اندر پاک دامنی آئے، صحیح وقت پہ لڑکے کی لڑکی کی شادی کریں، اور ان کو اس طرح دینی اور ایمانی اعتبار سے مضبوط کریں کہ گندے اور ناپاک خیالات ان کے ذہن میں نہ آنے پائیں۔ اور آپ کو پتا، آپ نے بات سنی ہوگی، یورپ کے اندر یہ بات اب عام ہو چکی ہے کہ آپ اگر یورپ میں رہیں، کوئی بھی ہو، یورپ، امریکہ وغیرہ میں بات عام ہے کہ آپ کا بچہ آپ کا ہے، لیکن اگر وہاں کی حکومت کو اس بات کا، اگر یہ اطلاع اس بات کی مل جائے کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈانٹا، اپنے بچے کو ڈرایا کسی کام کے لیے، مثال کے طور پر آپ کے بچے نے کچھ شرارت کی، گھر میں پلیٹ کو توڑ دیا، کھانا پھینک دیا، گلاس کو توڑا، یا اسکول کو نہیں گیا، نماز نہیں پڑھی، آپ نے ڈانٹا یا مارا، آ کر حکومت والے اس بچے کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ صحیح ماں باپ نہیں، کیونکہ آپ نے بچے کو ڈانٹا، اپنے بچے کو مارا، آپ ظالم ماں باپ ہیں، آپ اپنے بچے کی پرورش کرنے کے حقدار نہیں۔ وہاں اپنے آپ کے بچے کو لے جا کر کس کے حوالے کرتے ہیں؟ جو تنظیمیں کافر بناتی ہیں، عیسائی بناتی ہیں، یہودی بناتی ہیں، یا پھر ملحد، ناستک، اتھیسٹ ہے نا، ویسے بناتی ہیں، تو ان تنظیموں کے پاس لے جا کر خود آپ کے مسلمان بچوں کو کافر بنا دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو وہ ماحول وہاں کا بن چکا ہے۔ بے شک بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہن یہاں کے ماحول سے ڈر کر وہاں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں پریشان ہو رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جانے کے بعد بھی ایسا نہیں کہ بڑے خوش ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ مالی حالت کے اعتبار سے کچھ معاملات میں خوش ہوں گے، لیکن بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ان کو بھی کئی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے فتنوں سے بچانے کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنے ماں باپ کی حد تک ماں باپ کی تربیت میں برقرار رہیں، اور ایسی تربیت کریں کہ بڑے ہونے کے بعد بیٹا اور بیٹی جو ہے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں اسلامی شریعت کی حد تک رہیں۔ ایسا نہیں کہ شوہر سے جھگڑا ہو گیا تو کورٹ میں چلی جائیں، یا پھر بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو کورٹ میں چلے جائیں۔ تو ایسے جو اسلام کے انکار کے جذبات ہیں کہ ہمیں شریعت نہیں چاہیے، دین کا فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں کورٹ کا فیصلہ چاہیے۔ اگر ہم دین کو فیصلہ بنائیں، دینداری کو، شریعت کو فیصلے کا ذریعہ بنائیں، تو ہمیں کورٹ تک جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ابھی ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جو حیدرآباد میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، سمدانی صاحب کے فرزند صبغت اللہ سبحانی نام آپ جانتے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو وہاں کے وہ قاضی، حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری، وہ تراویح پڑھاتے ہیں، وہاں کے وہ قاضی نکاح پڑھاتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو تقریباً کچھ 1 سال کے درمیان جو ہے 25 مسلمان لڑکیاں ایسی آئی ہیں جنہوں نے کافروں سے نکاح کیا۔ اب ہم کہتے ہیں نکاح نہیں ہوتا، لیکن کورٹ کہتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے۔
جو عدالت وہ کہتی ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، تو 25 مسلم ہماری بہنیں مسلمانوں کی بیٹیاں جو ہے جو غیر مسلموں سے نکاح انہوں نے کیا، اخبارات میں بات آئی ہے، بات عام ہو چکی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ تو وہ بات ہے جس کی اطلاع ملی، اب پتہ نہیں کہ کتنی لڑکیاں بغیر اطلاع کے اس طرح جنہوں نے کیا ہوگا، یا پھر بغیر اطلاع کے لڑکوں کے ساتھ دور چلی گئی ہوں گی، بھاگ گئی ہوں گی نعوذ باللہ۔ تو ان تمام لڑکیوں کا تحفظ کیسے کریں؟ ان کی صحیح تربیت کریں، صحیح وقت پہ دیندار لڑکے کے ساتھ ان کا نکاح کریں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ لڑکی کا نکاح ہونے کے لیے 4 چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں، تنکح المرأۃ لدینہا ولمالہا ولجمالہا ولحسبہا، کہ لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزیں رہتی ہیں کہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں، خوبصورت ہے کہ نہیں، مالدار ہے کہ نہیں، خاندان اچھا ہے کہ نہیں، یہ تمام لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن لڑکی دیندار ہے اگر آپ کی جس کو آپ دلہن بنا کے لاتے ہیں، سمجھ لو تم کامیاب ہو۔ اسی طرح لڑکے کے بارے میں جو میں نے کل کہا خطبے کے اندر کہ لڑکے کے بارے میں بھی 3 چیزیں دیکھی جائیں۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کوئی دیندار لڑکا آپ کی بہن یا بیٹے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، دینداری دیکھیے اس کی، اس کے اخلاق کو دیکھیے، اچھے اخلاق ہے کہ نہیں۔ تیسری بات، غیرت مند ہو، یعنی آپ سے پیسہ مانگنے والا نہیں بلکہ اپنی دلہن کو پیسہ دینے والا، مہر دینے والا، اپنے پیسے سے جو ہے ولیمہ کرنے والا، اور اپنا گھر بسانے کے لیے سسرال سے پیسہ لینے والا نہیں بلکہ اپنے پیسے سے گھر بسانے والا غیرت مند ہو۔ تو ایسا لڑکا اگر آپ کے گھر میں رشتہ چاہتا ہے کہ آپ کی بیٹی یا بہن سے، اس کے ساتھ نکاح کراؤ تو یہ نکاح کامیاب رہے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے سامنے جو تعلیم ملی ہے اس پر عمل کریں تاکہ مسلم لڑکا مسلم لڑکی ان کے آپس میں نکاح ہوتے رہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ذرا دیکھیے گا کہ آج کل جس جگہ پہ ہم اور آپ رہتے ہیں وہاں پر جو ہے اگر مسلمانوں سے کوئی بھی غلطی ہو جائے اس بات کو بہت بڑی چیز بنا کر پیش کیا جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جیسے کوئی مسلمان ہے کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، بھی کیا ضرورت ہے، یہ سب گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو مسلم بنانا چاہتا ہے بلکہ عاشقی کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے اس طرح جو ہے گناہ کر کے جو ہے خام خواہ کے جو ہے ایک غلط جگہ پہ وہ پھنستا ہے، ساری مسلمان برادری کو وہ بدنام کرنے کا سبب بنتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح مت ہونے دیجئے۔ اگر واقعی وہ سچا ایمان والا ہوتا تو مسلم لڑکیاں ماشاءاللہ بے شمار بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ کر سکتا ہے، خام خواہ کے غلط حرکت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے بعد غلط کام کر کے اس کے خلاف کیس ہوتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، پھر ساری برادری پریشان ہوتی ہے ایک لڑکے کی وجہ سے، ایک لڑکے کی غلطی کی وجہ سے۔ کیوں بھائی ایسی غلطی کیوں کی جائے، ایسا جرم کیوں کیا جائے؟ خود علماء پریشان ہیں اس کی وجہ سے، علماء پریشان ہوتے ہیں کہ امت کو کتنا سنبھالیں، اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی کوئی بکری تو نہیں کتنا بھی آپ بلاؤ پھان کے چلی جائے، بکرا تو نہیں کہ ادھر ادھر بھاگے۔ بھئی انسان ہیں، مسلم ہیں، سمجھدار ہیں، دماغ اتنا اچھا ہے کہ بات کو سمجھ سکتے ہیں، کیوں ایسا غلط کام کرتے ہو جس کی وجہ سے جو ہے ہماری بدنامی ہو جائے اور ساری امت کے اوپر جو ہے داغ دھبا لگے؟ تو اگر شادی کرنا چاہے دیکھو، غور کرو، اچھی لڑکی آپ کو ملے گی، استخارہ کرو اور ڈھونڈو، اپنے گھر والوں کو بتاؤ اور نکاح کر کے حلال طریقے سے اچھی سکون کی زندگی گزارو۔ تو ان تمام باتوں پہ توجہ دی جائے۔ اور شیخ کچھ اور باتیں تو پھر انشاءاللہ چونکہ میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا ہے تو پھر اجازت دیجیے انشاءاللہ آپ لوگوں سے جو ہے جی جی ٹھیک ہے جی چلو، یعنی شاید اپنے آپ کو جوان ظاہر کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ جو ہے جوان ہیں، 2-3 شادیاں کر سکتے ہیں، امت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہمارے ایک استاد تھے عبدالحکیم صاحب، حیدرآباد کے جانتے ہیں آپ عبدالحکیم صاحب، تو وہ بوڑھے ہو چکے تھے قطر میں ہی، اس کے بعد پھر واپس اللہ ان کو شفا دے کے حیدرآباد میں آ چکے ہیں۔ تو وہ بہت مذاق کرتے تھے، جب وہ بیٹھتے تھے وہ بھی خضاب لگاتے مگر مہندی لگاتے تھے، ایسا نہیں کہ وہ کالا رنگ لگاتے تھے۔ تو وہ جب بیٹھتے تھے تو اس کے بعد اٹھنا چاہتے اٹھ نہیں پاتے، میری طرح جلدی اٹھ نہیں پاتا، تو آہستہ اٹھتے تھے تو ہم لوگ ان کا ہاتھ دیتے کہتے تھے کوئی دیکھے گا لڑکی کا باپ مجھے بوڑھا سمجھے گا، مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا، مجھے اٹھنے دو۔ تو اس طرح جو ہے شاید ہمارے جو لوگ ہیں جن کے بعد سفید ہو چکے، یہ چاہتے ہو کہ بھئی یعنی
کوئی شخص ہمیں بیٹی دے دے تاکہ ہم جوان نظر آئیں، تو بہرحال جوان نظر آنے کے بہت سارے طریقے ہیں، تو ان طریقوں کو اپنائیں، وقت پہ نماز کی پابندی کریں، جوانی کی علامت ہے، آپ نکاح کیجئے، پہلا نکاح کیجئے، دوسرا کیجئے، اگر طاقت ہے تیسرا کیجئے۔ تو آپ کے بالوں کا رنگ آپ کے اندر طاقت نہیں لے آتا، بلکہ طاقت کی چیزیں استعمال کریں آپ، تاکہ آپ جوان رہیں ماشاءاللہ۔ تو جہاں تک رنگ لگانے کا جو معاملہ ہوتا ہے اپنے بالوں کو، تو رنگ کو تبدیل کرنا، سفید بالوں کا رنگ تبدیل کرنا یہ مستحب ہے۔ تو مستحب کا مطلب کیا ہے؟ بہتر، افضل ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام اپنے بالوں کا رنگ تبدیل کیا کرتے تھے، کیسے؟ مہندی لگا کر، زعفرانی رنگ لگا کر، اس طرح اپنے بالوں کے رنگ کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر بعض علماء نے بات پیش کی کہ اگر آپ اپنے بالوں کا رنگ تبدیل کرنا چاہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ کالے رنگ سے بچتے ہوئے ایسا ڈارک براؤن رنگ آتا ہے، یعنی بالکل براؤن کلر، جو کہ براؤن ہوتا ہے، یعنی براؤن کا مطلب گندمی رنگ، لیکن دیکھنے میں بظاہر وہ کالا لگتا ہے لیکن وہ کالا نہیں ہوتا۔ براؤن کلر جب زیادہ ڈارک ہوتا ہے، براؤن اس پہ لکھا ہوتا ہے براؤن کلر، تو پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے خوبصورتی بھی آتی ہے بالوں میں۔ اور جو پیارے نبی نے منع جو کیا کہ تم جو ہے ان کے بالوں کا رنگ تبدیل کرو، صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر، یعنی 8 ہجری میں پیارے نبی جب مدینے سے مکے میں آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے والد ابو قحافہ بوڑھے ہو چکے تھے، عمر زیادہ تھی، تو ان کو گود میں لے کر آئے اٹھا کر، بہت ضعیف تھے، تو ان کے بال بہت گورے تھے ابو قحافہ، تو بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ان کے بالوں کا رنگ تبدیل کرو لیکن کالا رنگ استعمال نہ کرو۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر علماء نے بات پیش کی کہ کالے رنگ سے بچتے ہوئے کوئی بھی رنگ آپ استعمال کریں، جیسے میں نے کہا کہ آپ کو کالا رنگ پسند ہے تو کالے سے بچتے ہوئے ایسا براؤن کلر آپ استعمال کریں کہ آپ کو خوبصورتی بھی ملے گی اور آپ کالے رنگ سے جو ہے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر کالے رنگ کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، یعنی اس میں تو ایک دھوکہ ہو جاتا ہے کہ بھی آپ اپنے آپ کو جو ہے صرف بالوں کا رنگ تبدیل کر کے اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو جوان ظاہر کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ بالکل اپنا رنگ تبدیل کریں، براؤن کلر استعمال کریں، مہندی کا رنگ، زعفرانی رنگ استعمال کریں اور اپنے بالوں کو خوبصورت بنا کر آپ خوشی محسوس کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ جی آپ اتنا زیادہ کیوں ڈرانا چاہتے ہیں؟ جی بہرحال اب وعید کیا ہے کہ شاید اس میں گہری بات میں نہ بتانا چاہوں، بہرحال اس سے منع کیا گیا ہے، تو اس جو چیز جس سے منع کیا گیا اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، تاکہ یعنی ہمارے بات کرنے کا انداز زیادہ جو ہے وہ اس میں سختی نہ نظر آئے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ بھی اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، جو تعلیمات ملی ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ جی وہی بتا، جی ہاں مسجد میں سنت کے مطابق امام صاحب سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کا مکان کیا سنت کی مسجد کے قریب نہیں ہے، دور ہے؟ اچھا، مثلا اگر ہے تو پہنچ جائیے، آپ کوشش کریں کہ، لیکن جو صحیح بات ہے اگر کوئی امام ایسے ہیں جو سنت پہ عمل نہیں کرتے، ان کے پیچھے آپ کی نماز بالکل ہو جاتی ہے، آپ کی نماز آپ کے مطابق پڑھیں، وہ اپنے طریقے سے پڑھیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی امام ایسے ہیں جو کہ شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، جیسے اٹھتے بیٹھتے یا غوث یا حسین یا علی، اس طرح کے جو ہے نا شرکی الفاظ ہیں، تو اس طرح کا کوئی امام ہے جو شرک بھی کرتا ہے، شرک کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، تو اس کی نماز کا بھروسہ ہی نہیں، تو آپ کی نماز اس کے پیچھے آپ کیوں پڑھیں گے؟ نہ پڑھیں، اپنے آپ کو ایسی جگہ سے بچا کے رکھیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ فتنہ ہونے کا ڈر اگر ہے، ایسا ہے نا کہ بھی جیسے ہمارے کچھ ساتھی کرتے تھے حیدرآباد کے اندر، کہ جیسے ایسے امام جو کہ ان کے اپنے مسلک کے نہیں، دوسرے مسلک کے ہیں، تو ان کی نماز ہو رہی ہے تو پیچھے ان کی نماز ہونے کے بعد پھر ایک جماعت آ کے پیچھے بنا رہے، تو فتنہ ہوتا ہے۔ فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، امت کے اندر فتنہ یہ جائز نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، بچاتے ہوئے جو طریقہ ہوتا ہے اس پہ آپ عمل کریں۔
हुआ ज्वाइन कर दो, हमारी नौबत ये आती है। हमें क्या बोलो, क्या करते हैं लोग, नहीं जाते, हमें करते हैं रास्ता, वो रास्ते को अपने पढ़ते नहीं हैं। इसके बारे में जहाँ तक कहा गए, हमें क्या बोलो, ये मसला लेते हैं, हमें ऐसा करते हैं, हमें वैसा करते हैं, हमें सेक्स को ले लेकर हमें डिवाइड होते हैं। ये नहीं, हमारा तो नीड क्या है, तो एजुकेशन होना है। वो कहाँ है हमारे, कितने एजुकेशन है, कितने करोड़ मुसलमान है, कितने एजुकेशन है, इसके बारे में कौन भी लोग नहीं करते नहीं है। कितने मस्जिद बनाते हैं, 2 साल बनती नहीं है, एक एजुकेशन बना, उसको मस्जिद बनाओ, 2 गेट बना उसको का बच्चा, और उसका दीन इल्म नहीं मिलता, दुनिया का सबसे अच्छा ये। ठीक है भाई साहब, जो बता रहे हैं मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन आप जो बात बता रहे हैं कि सिर्फ़ मदारिस हैं, सिर्फ़ उलमा हैं, सिर्फ़ मौलवी, ये तो आपने महदूद लोगों को देखा, लेकिन बहुत बड़ी तादाद आप जो बता रहे हैं माशाअल्लाह, हैदराबाद में भी हैं, विजयवाड़ा में भी हैं, ख़ुद अपने मस्जिद की तरफ से भी माशाअल्लाह दीनी तालीम होती है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि बच्चे जो पढ़ते हैं बाहर, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर, अपने ख़ानदान में कितने माशाअल्लाह, हाँ नहीं वो तो है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अब भाई साहब ने जो बात पेश की आप लोगों की समझ में आ गई कि हम लोग दीन की पाबंदी भी करें और असरी तालीम जो है, जिस टेक्नोलॉजी में बार बार कल से खुतबे में मैंने बात पेश की कि टेक्नोलॉजी में भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, तरक्की दें, ताकि हमारे और आपके बच्चे भी जो हैं IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, एम्बेसडर और कलेक्टर, इस तरह के मकामात, SI SP, इस तरह के मकामात हासिल करें। इस तरह अपने औलाद को जो है मुसलमान बच्चों को काबिल बनाइए, ताकि जो है मुसलमानों का मकाम जो है लोगों की समझ में आए। तो शायद आपका मशवरा यही था, तो उम्मीद है कि लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जी ठीक है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, चलो मुश्किल नहीं है भाई साहब, आप इतना ज़्यादा जो है जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिल की बात, आपके जज्बात, आपके अल्फाज लोगों के कानों से दिल तक पहुंच गए, जज़ाकल्लाहु खैरन। ठीक है जी, तो लोग भाई ने जो बात पेश की है उनका एहतराम करते हैं, उसके मुताबिक अपनी औलाद को तरक्की देने की कोशिश करें, दुआ करें, तरक्की दीजिए जी। तो ये कुछ बातें थी, फिर इंशाअल्लाह आप हज़रात से जो मुलाकात हुई, अच्छा वक्त मेरा गुज़रा। शेख साहब ने, मौलाना हाफिज़ नसीर साहब उमरी ने जो है मुझे हिम्मत अफजाई की कि आपके सामने कुछ बातें रोज़ाना पेश करो। तो अब कुछ ही देर में मुझे यहाँ से रवाना होना है, बस का टाइम भी करीब आ रहा है, तो इसलिए अब कुछ मुलाकातें भी अपने इशारों से बाकी हैं, तो मुलाकात करके फिर निकलना है, तो फिर इजाज़त दीजिए, तो दुआ में याद रखिए। तो ये जो 3 दिन मेरे गुजरे हैं, तो इन दिनों में कुछ भी मेरी तरफ से आप लोगों को तकलीफ़ हुई तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, किसी भी तरीके से, चाहे मेरी बातों से या बार बार दर्स की वजह से, किसी भी बात से कुछ भी मुझसे गलती हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और फिर दुआ करें कि आप हज़रात से फिर इंशाअल्लाह आइंदा भी मुलाकात होती रहें, और कुछ बातें आप मुझे बताएं, मैं कुछ बातें आपके सामने बताऊं। इस तरह जो है ये आपस में इस्लामी मोहब्बत का हमारा सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहे। अल्लाह ताला हमारे और आपकी नेकियां कबूल फरमाए, और हमारे और आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए, और हमारे इस मिल बैठने का अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।